آج کی میری یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے جو کہ کہتے ہیں کہ ہمارے جوائنٹس جو سے ہیں وہ بالکل نکارا ہو چکے ہیں اور ڈاکٹر نے ہمیں ٹائم دے دیا ہے، اب ہمارے گھٹنے تبدیل ہوں گے. میں کہتا ہوں رک جائیں اور یہ نسخے کا استعمال کریں. آپ 1 مہینہ اگر یہ نسخے کا استعمال سہرش یہ اگر یہ کر لینا تو میں بہت تیر بہدف نسخہ بتا رہا ہوں جس سے ان کے جوائنٹس میں لوبلیکیشن پیدا ہوگی اور ان کی جو جیل ہے وہ نیچرل طور پر اس کی مقدار بڑھنا شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے یہ اس کو ضرور نوٹ کیجیے گا اور اس کو استعمال بھی کیجیے گا. اس میں نا ٹوٹل صرف 4 چیزیں ہیں اور بہت ہی انتہائی بآسانی سے اور سستی ترین چیزیں ہیں جو کہ آسانی سے مل جاتی ہیں. اس میں سب سے پہلے بہی دانہ ہے، 100 گرام لے لیں. اسگن نگوری 100 گرام، سفید موسلی 100 گرام اور گوند کتیرا 100 گرام. یہ 4 چیزیں آپ کے پاس آ گئی ہیں اور یہ جو 4 چیزیں ہیں یہ انتہائی سستی ہیں اور انتہائی مجرب ہیں. ان کو پسائی کر لیں. پسائی کرنے کے بعد 1 چمچ 1 کپ دودھ کے ساتھ، صرف 1 کپ ٹی کپ دودھ کے ساتھ صبح نہار منہ لینا ہے اور شام 4-5 بجے لینا ہے عصر کے ٹائم، صبح ناشتے سے پہلے اور شام کو 4-5 بجے. اس کا 0% بھی کوئی نقصان نہیں ہے، چاہے مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، بلڈ پریشر والا ہو یا شوگر والا ہو، دونوں استعمال کر سکتے ہیں. ان ساری چیزوں کو پیس لینا ہے، ان ساری چیزوں کو پیس لینا اور 1 اسپون ایک ٹائم میں، 1 ٹی اسپون دن میں 2 ٹائم، ایگزیکٹلی فل ٹی اسپون دن میں 2 ٹائم. یہ اتنا اچھا اور کارآمد ہے اور یہ میرے مطلب کا اتنا اچھا نسخہ ہے کہ الحمدللہ میں نے لوگوں کے جوائنٹس کی جو سپیس تھی ان کو کم ہوتے ہوئے دیکھا ہے. لوگ رپورٹس لے کے، اپنے ایکسرا لے کے، اپنے MRI لے کے ڈاکٹر کے پاس گئے، انہوں نے کہا آپ نے کھایا کیا ہے. یہ میں اتنی وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ اتنا تیر بہدف نسخہ ہے جس کا بے انتہا فائدہ ہے. اور اس میں کیا چیزیں، صرف 4 چیزیں اور انتہائی سستی ہیں. اس کو ضرور بنائیے گا. اور اچھا، یہ میں نے ایسے 2 کیسز دیکھے جس میں ایک تو اراؤنڈ 70 ایج اور ایک ایج ہوگی اراؤنڈ 30. تو آپ دونوں کی ایج کا ڈفرنس دیکھیں، یہ ایسا ہوتا کیوں ہے؟ جی بہت اچھا سوال آپ نے کیا. میں نے سٹارٹ میں پوڈ کاسٹ سٹارٹ ہونے سے پہلے آپ کو ایک باتیں بتائی تھیں کہ جو لوگ کھانے کے فوراً بعد چائے کا ضرورت سے زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کے جسم سے باڈی سے سارا کیلشیم نکل جاتا ہے اور ان کے باڈی میں ڈرائنس ہو جاتی ہے. ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جوڑوں کا جو مرض ہے، یورک ایسڈ کا جو مرض ہے، یا ہماری گٹ ہیلتھ، یہ ہماری خشکی کے مرض ہیں. ہماری باڈی میں چکنائی کی مقدار کم ہو جاتی ہے، غیر ضروری چکنائی کی مقدار ختم ہو جاتی ہے. صحیح. ایک جہاں پہ موومنٹ ہوتی ہے نا وہاں پہ لوبلیکیشن ہوتی ہے، جہاں موومنٹ پہ لوبلیکیشن نہیں ہے وہاں پہ وہ ختم ہو جاتا ہے، جوائنٹس ختم ہو جاتا ہے. اس وجہ سے یہ جتنے میں نے 4 اجزاء بتائے ہیں یہ لوبلیکیشن بھی پیدا کرتے ہیں اور نیچرل طور پر جل کی مقدار کو بڑھا دیتے ہیں. اور آپ بلیو نہیں کریں گے کہ وہ لوگ جو کہ پین کا شکار رہتے ہیں، انفلیمیشن ہو جاتی ہے، سوجن آ جاتی ہے، یا جن کے بلڈ کی سرکولیشن خراب ہو جاتی ہے، ان کو بھی یہ فائدہ کرتا ہے. اچھا، ایک بات یاد رکھیے گا، جب گھٹنوں میں سپیس کم ہو جاتی ہے نا تب ہمارے پیر سن ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ہمارے پاؤں پہ سویلنگ آ جاتی ہے، ہم ڈر جاتے ہیں. صبح سو کر اٹھتے ساتھ ہی جو پاؤں میں درد نکلتا ہے وہ بھی اسی میں آپ کو بتا، کیونکہ بلڈ کی سرکولیشن نہیں نہ ہوتی پاؤں تک، تو ہم لوگ یہ ڈر جاتے ہیں. ہم فوراً دیکھتے ہیں، ہم ڈاکٹر کے پاس، نیفرولوجسٹ کے پاس جاتے ہیں. نیفرولوجسٹ کہتا ہے کہ آپ کو گردوں کا لگتا ہے کوئی عارضہ ہے، فوراً ٹیسٹ کروائیں. ہم ٹیسٹ کرواتے ہیں، ٹیسٹ ٹھیک آتے ہیں. ہمیں یہ معلوم نہیں ہو رہا ہوتا کہ گھٹنوں کی وجہ سے بلڈ کی سرکولیشن پاؤں تک نہیں پہنچ رہی، تو جس کی وجہ سے وہ سویل ہوئے ہیں. اس وجہ سے یہ ساری چیزیں ہیں. میں آج ناظرین کو یہ ضرور بتاتا چلوں کہ جو لوگ یہ جوائنٹس پین کا شکار ہے نا، یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. ہم لوگوں نے اس کو خود اپنا بڑا مسئلہ بنا لیا. ایکسٹرا آرڈنری پین کلرز کا ضرورت سے زیادہ استعمال آپ کی باڈی میں مزید خشکی پیدا کرتا ہے، مزید ڈرائنس پیدا کرتا ہے. آپ کو وقتی طور پر تو سکون مل جاتا ہے، مگر جیسے ہی اس دوا کا ریئیکشن ختم ہوتا ہے تو آپ کو فوری درد سٹارٹ ہو جاتا ہے. اس وجہ سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہم تھوڑا سا نباتاتی کی طرف آئیں. ہم وہ چیزیں استعمال کریں جو دیسی ادویات، پیور دیسی ادویات ہیں، ان کا کوئی نقصان نہیں ہے. میں آج اتنی حتمی طریقے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ میرا اتنا تیر بہدف نسخہ ہے، اس کو ضرور استعمال کیجیے گا.